مورل اسٹوری وتھ 3 کے ویورز اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو دل کی گہرائیوں سے پسند کر رہے ہیں اور میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا قصہ شیئر کروں گی۔ جی تو ویورز، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت مبارکہ نمبر 7 سے 10 اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرماتے ہیں: یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کے بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں، تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا: یوسف کو جان سے نہ مارو، بلکہ کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہ گیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا۔ اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔ اللہ تعالیٰ اس قصے کی حکمتوں، واعظ و نصیحت کی باتوں اور واضح دلائل سے آگاہ کر رہا ہے۔ یہ مشورہ کر کے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ابا جان یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امر مجھے غمناک کی دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی یوسف مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ خوف بھی ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے باپ سے مطالبہ کیا کہ ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ باپ کے لیے وہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ بکریاں چرائے گا، کھیلے گا، کودے گا اور خوش ہوگا، لیکن دل میں مکر و فریب چھپا ہوا تھا جس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا۔ غرض کہ وہ لوگ اپنے والد سے اصرار کرتے رہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مناتے رہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ جو ہی باپ کی نظروں سے غائب ہوئے تو انہوں نے باتوں ہی باتوں میں عمل کے ساتھ بھی ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دیا اور یہ طے کر لیا کہ اس کو اندھے کنویں میں چٹان کے اوپر رکھ دیں گے۔ جی تو ویورز، جب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینک دیا تو اللہ رب العزت نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تو اس مصیبت سے نجات پائے گا اور اپنے بھائیوں کو ان کے اس کرتوت کی خبر دے گا۔ اس وقت تو غالب اور عزیز ہوگا، وہ تیرے محتاج ہوں گے اور تیرے سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ اس کا شعور و احساس نہیں رکھتے ہوں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اس کا علم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف کی تسلی کے لیے وحی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ لوگ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس ہونے لگے تو ان کی قمیض پکڑ کر اور اس کو خون آلود کیا اور اپنے باپ کی طرف عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، یعنی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام پر رو رہے تھے۔ اس پر بعض علماء سلف نے کہا کہ کسی کے رونے سے دھوکے میں نہ آئیں، کیونکہ بعض اوقات ظالم اپنے سچا ہونے کے لیے روتا ہے، اور اس بات پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہی واقعہ دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ عشاء کے وقت یعنی رات کے اندھیرے میں روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے: اے ابا جان،
ہم دوڑ میں مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کپڑوں وغیرہ کے پاس بٹھا گئے تھے۔ اس دوڑ کے مقابلے کی وجہ سے ہم یوسف سے الگ تھے۔ اتنے میں بھیڑیا وہاں ان کے پاس پہنچا اور ان کو کھا گیا۔ اور آپ ہماری اس بات کو سچ مانیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور ہم ہر قسم کے الزام سے پاک ہیں۔ اس معاملہ میں ہمارے پر آپ تہمت کیوں لگاتے ہیں جبکہ تم خود ڈر رہے تھے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا، اور ہم نے ذمہ داری اٹھائی تھی کہ اسے بھیڑیا نہیں کھائے گا کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ ہم کافی تعداد میں اس کے پاس رہیں گے۔ اب آپ ہماری بات سچی نہیں مان رہے، ایسی صورت میں آپ معذور ہیں۔ جی تو ویورز، مفسرین کے مطابق سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی قمیض پر بکری کے بچے کا خون تو لگا کر لے آئے، لیکن اس کو پھاڑنا بھول گئے۔ جب شک کی علامتیں پوری طرح ظاہر ہو چکی تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے مکر و فریب کا پتہ چل گیا، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنے بیٹوں کا حسد جانتے تھے، کیونکہ ان کے بیٹے اکثر اپنے بابا جانی سے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت کرنے کی شکایت کرتے رہتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ رجحان اس لیے تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بچپن ہی سے کچھ علامات اور حالات سے سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمائے گا۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر رات کو اپنے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے اور جھوٹی کہانی ابا کے سامنے بیان کرنے پر سب نے اتفاق کر لیا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ بلکہ تمہارے نفسوں نے اس معاملے کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے، میں اس مصیبت پر صبر و جمیل سے کام لوں گا اور اپنے اللہ سے اس معاملہ میں مدد مانگوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنی حکمت عملی سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ 19 تا 22 اس طرح سے فرماتے ہیں کہ وہاں ایک قافلہ وارد ہوا اور انہوں نے پانی لینے کے لیے اپنا سکا بھیجا۔ اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، زہے قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا۔ اور جو کچھ وہ کرتے تھے خدا کو سب معلوم تھا، اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی چند معدودے درہموں پر بیچ ڈالا، اور انہیں اس کے بارے میں لالچ نہ تھا۔ اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، اور جب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ جی تو بچوں، قافلہ آ گیا اور انہوں نے پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک سکے کو یعنی پانی لینے والے کو کنویں کی طرف بھیجا تاکہ وہاں سے پانی لے آئے۔ اس سکے نے جب کنویں میں اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ کر باہر نکل آئے تو وہ سکا کہنے لگا، زہ نصیب، یہ ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور مدد کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ بس ایک قافلہ آیا، ان کا سامان تجارت، صنوبر کا پھل، پستہ وغیرہ تھا۔ وہ شام سے مصر کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو کنویں پر پانی لینے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے ڈول کنویں میں لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے۔ جب ڈول والے نے دیکھا تو وہ پکار کر کہنے لگا، خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا کہ قافلہ والوں نے اس کو لے لیا ہے تو وہ اوٹ سے نکل کر یعنی پہاڑوں سے نکل کر باہر آئے اور کہا، یہ تو ہمارا غلام ہے جو ہم سے بھاگ آیا ہے۔ قافلہ والوں نے معمولی سی قیمت پر ان سے خرید لیا۔ ثمن بخس، کم قیمت یا کھوٹے سکے مراد ہیں، چند درہموں کے عوض، اور وہ اسی میں دلچسپی نہ رکھتے تھے کتنی قیمت لی تھی۔ ایک لمبی جدائی حضرت یعقوب علیہ السلام اور سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان آ گئی۔ کہتے ہیں کہ آپ نے رو رو کر اپنی بینائی زائل کر دی۔ جی تو ویورز اور پیارے بچوں، اب تک میں نے آپ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کے خواب کا واقعہ اور ان کو کنویں میں ڈالے جانے کا واقعہ شیئر کیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں بیچنے کا واقعہ اور کون خریدے گا شیئر کروں گی۔
ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔